السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس واقعہ سے پہلے اکثر لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورہ میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے اور سب نے یہی کہا کہ عرب کے تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچے پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، 30 ماہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ
कैसे निकलेगा। तो हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों से 2 साल निकाल लो। जब आप 24 महीने निकाल लेंगे तो समझिए कि 6 महीने के बच्चे होंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि अय अली, बात तो तुमने ठीक कही है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि क़यामत तक किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हो तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की कोई भी बात झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अय अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हज़रत उस्मान ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया कि अल्लाह ना करे कि उस औरत को संसार कर दिया गया हो तो क़यामत के दिन हज़रत उस्मान का क्या बनेगा। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे और अपने आप से फरमाने लगे कि ऐ उस्मान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाए, उस औरत को बचाएं। हज़रत अली भी वहाँ से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई थी और ज़ारो कतार रो रही थी और उससे बातें कर रही थी। सिपाही भी पहुंच गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रज्म को रोकने का हुक्म दिया। उस वक्त उसने यानी उस ज़मीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही कि ऐ मेरी बहन, मत रो और गम ना कर। और कहने लगी कि उस्मान के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि ज़िना तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं। उस औरत को उसी वक्त ज़मीन से बाहर निकाला गया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिया जाए तो पता नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फ़र्क है, उसी तरह उस बच्चे की शक्ल व सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर था और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा तो कहा कि अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। उससे यह एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चे पैदा हों तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी उठा ली कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी
اور دوستو جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو اس نئی قبر کو کھود رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ دوستو انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہے کہ جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت سی قبریں دیکھی ہے، لیکن قبر کے اندر کبھی بھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، تو کیوں نہ اس کی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ دوستو جب ان لوگوں نے اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ اس قبر میں محسوس کرنے والی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس کے کفن کے چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوستو یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ آخر یہ کون آدمی ہے اور زندگی میں اس نے کون سے ایسے اچھے عمل کیے ہیں جن کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر یعنی اتنے عرصے بعد قبر میں مل رہا ہے، اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا اور ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو نکل کر آ رہی ہے۔ چنانچہ سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے۔ دوستو اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار کئی روز سخت محنت کے بعد، بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہا کرتا تھا۔ بظاہر گھر دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا، اور گھر کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور دوستو جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم نے قبر میں بہت ہی عجیب و غریب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ تو زیادہ نہیں پتا، کیونکہ میری یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ جب روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت ہی زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ رونے کی حالت میں گھر آتے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ طاق میں رکھے قرآن پاک کو
ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیتیں ان کے سامنے آتی تھی ان پر وہ اپنا ماتھا پھیرتے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، اور تو سب سے بڑا سچا ہے، اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیرتے اور یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے، اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔